بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وزدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اس رمضان کی بابرکت ساعتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گردنیں آزاد فرمائے جہنم سے. اس لیے آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں ربنا آتق رقابنا من النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامعہ ترمذی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات کو لوگوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے. تو اس لیے آپ یہ دعا کیا کریں ہر وقت کہ ربنا آتق رقابنا من النار، اے اللہ ہماری گردنیں آزاد فرما. یا پھر آپ یہ دعا اگر آپ کے لیے مشکل ہو تو آپ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، اس سے آزادی عطا فرما. سورہ القیامہ ہم پڑھیں گے آج انشاءاللہ. الحمدللہ کوشش یہی ہے کہ اس رمضان میں تفسیر کو تکمیل کیا جائے اور آنے والے ویکنڈ میں انشاءاللہ 2 کلاسز ہوں گی اور اس کے اگلے ویک 2 کلاسز لے کے اس کو پایہ تکمیل کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. یعنی کہ قیامت کے دن کی قسم کھانے کا مقصد اس کی اہمیت اور عظمت کو واضح کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو، یعنی بھلائی پر بھی کرتا ہو کہ زیادہ کیوں نہیں کی اور برائی بھی کہ اس سے باز کیوں نہیں آیا. یعنی کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں نفس کی جو زیادہ نیکیاں کی طرف کیوں نہیں کرتا اور برائی سے کیوں نہیں روکتا. دنیا میں بھی جن کی ضمیر بیدار ہوتے ہیں ان کے نفس انہیں ملامت کرتے ہیں، تاہم آخرت میں تو سب کے ہی نفس ملامت کریں گے. یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ ایک مومن بندہ ہے، اس سے نماز چھوٹ جائے تو اس کو بڑا احساس ہوتا ہے، وہ بڑا ندامت اختیار کرتا ہے. لیکن اسی طرح دوسرا شخص ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقت کی مثال ایسے ہے، کافر کی مثال ایسے ہے کہ اس سے گناہ ہو گیا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی تو اس نے ہاتھ سے مکھی کو اڑا دیا، اسے کوئی فرق نہیں پڑا. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے نہیں. یعنی کہ یہ جواب قسم ہے. اللہ تعالیٰ قسم کے جواب میں کہتا ہے کہ انسان سے مراد یہاں کافر اور بے دین انسان ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً انسانوں کی جزا کو جمع فرمائے گا یا نہیں. یہاں ہڈیوں کا بطور خاص اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ پیدائش کا اصل ڈھانچہ جو ہے وہ ہڈیاں ہیں اور قالب ہے یعنی کہ دل ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ضرور کریں گے، یعنی کہ ہم ان کو ضرور جمع کریں گے، ہم قادر رکھتے ہیں اس پہ کہ اس کو پورا تک درست کر دیں. یعنی کہ یہ ہڈیاں جو ہیں دوبارہ ہم اسی طرح ایک ہی شکل میں اختیار کر کے بنا دیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا رہے، یعنی کہ اسے چھوٹ ملتی جائے اور وہ گناہ کرتا رہے. اور وہ خیال کرتا ہے، یعنی کہ کافر لوگ، منافق لوگ، وہ خیال کرتے ہیں کہ کون سی قیامت آنی ہے، کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. یہ سوال اس لیے نہیں کرتے کہ گناہوں سے تائب آ جائے، یعنی کہ یہ منافق لوگ، کافر لوگ اس لیے سوال نہیں کرتے کہ گناہوں سے توبہ کر لیں، بلکہ قیامت کو ناممکن سمجھتے ہوئے پوچھتے ہیں، اس لیے فسق و فجور سے باز نہیں آتے، یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں. تاہم اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے آنے کا وقت بیان کر دیتا ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب
آنکھ پس جب جس وقت کی نگاہ پتھرا جائے گی دہشت اور حیرانگی سے، جیسے موت کے وقت عام طور پر ہوتا ہے، یعنی کہ آنکھیں جو ہیں وہ ایسی ہو جائیں گی جیسے موت کے وقت اکثر ہوتی ہیں۔ وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، جب چاند کو گھرن لگ جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ بے نور ہو جاتا ہے، لیکن جو علامات قیامت میں سے ہے، جب ہوگا تو اس کے بعد اس میں روشنی نہیں آئے گی۔ وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی کہ بے نوری میں مطلب ہے کہ چاند کی طرح سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، یعنی کہ جب یہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے، جب یہ واقع پیش ہو جائیں گے، تو پھر اللہ سے یا جہنم کے عذاب سے راہ فرار ڈھونڈے گا انسان، کافر لوگ، لیکن اس وقت راہ فرار اس کو کہاں ملے گی؟ کلا لا وزر، نہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ وزر پہاڑ یا قلعے کو کہتے ہیں جہاں انسان پناہ حاصل کر لے، وہاں ایسی کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے پروردگار کی طرف سے ہی قرار گاہ ہے، یہاں وہ بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، فیصلہ فرمائے گا، اور یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کوئی اللہ کی اس عدالت سے چھپ جائے۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج انسان کو اس کے آگے پیچھے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے اس سے آگاہ کیا جائے گا، یعنی کہ اس کے تمام اعمال اس کو اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، چاہے وہ پرانے ہوں، نئے ہوں، اول ہوں، پہلے ہوں، آخری ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، سب اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے، یعنی کہ اس کے اپنے ہاتھ، اس کے اپنے پاؤں اور اس کے دیگر اعضاء گواہی دیں گے کہ انسان اپنے عیوب خود جانتا ہے، یعنی کہ وہ خود بولنے لگ پڑے گا، جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آج ہم ان کے منہ بند کر کے رکھ دیں گے اور ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اگرچہ کتنے ہی بہانے پیش کریں، یعنی کہ اس وقت لڑیں جھگڑیں، ایک سے ایک بہانہ کریں، لیکن ایسا کرنا نہ اس کے لیے مفید ہوگا اور نہ ہی وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکتا ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل بی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا، وہی لے کے آتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھتے تاکہ میں بھول نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ساتھ اس طرح پڑھنے سے منع فرمایا، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآن، اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہماری ذمہ ہے، یعنی کہ ہماری ذمہ ہے، اللہ کی ذمہ ہے کہ اس کو محفوظ رکھنا اور آپ پر اس کو اتارنا اور آپ کے دل میں اس کو حفظ کرانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب جبرائیل علیہ السلام آپ پر پڑھنے لگیں تو ان کے ساتھ اتباع کریں، ان کی پیروی کریں اور ان کے ساتھ پڑھیں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے، یعنی کہ اس کی تفسیر کر دینا، اس کے مشکل مقامات کی تشریح اور حلال حرام کی توضیح کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مجملات کو توضیح، جو تخصیص بیان فرمائی ہے، جسے حدیث کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام اور سمجھائی ہوئی باتیں تھیں۔ کلا بل لا تحبون العاجلہ، نہیں نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو، یعنی کہ یہ دنیا میں مال متاع تمہیں مل جاتا ہے، تم اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہو فوراً۔ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو، یعنی کہ قیامت کو جھٹلانا اور حق سے اعراض کرنا اس لیے ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے اور آخرت تمہیں بالکل فراموش ہو چکی ہے، آخرت تم بھول چکے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے کہ ہم بھی اللہ کا دیدار کر سکیں، یعنی کہ یہ اہل ایمان کے چہرے ہوں گے جو اپنے حسن انجاب کی وجہ سے مطمئن، مسرور اور منور ہوں گے، دیدار الہی سے بھی لطف اندوز ہوں گے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومن ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کتنے ہی چہرے اس دن بدرونق اور اداس ہوں گے، یہ کافروں کے، منافقوں کے چہرے ہوں گے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، یہی کہ جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔
کلا اذا بلغت التراقی، نہیں نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچے گی، یعنی یہ ممکن نہیں کہ کافر قیامت پر ایمان لے آئیں۔ گردن کے قریب سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڈی ہے، یعنی جب موت آئے گی آئینی تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، یعنی کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں کر سکے گے۔ وکیل من راک، اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یعنی کہ حاضرین میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کے ذریعے سے تمہیں موت کی پنجے سے چھڑا لے، یعنی کہ جب موت کا وقت آئے گا جو تمہارے ساتھی ہوں گے ان کو آواز دے کے کہو کہ اگر تمہیں یہ بچا سکتے ہیں اس موت سے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے، یعنی کہ وہ شخص یقین کر لے گا جس کی روح ہسلی تک پہنچ جائے گی، یعنی کہ حلق تک، کہ اب مال اولاد اور دنیا کی ہر چیز جدائی کا مرحلہ آ گیا، یعنی کہ جتنی دنیا کی محنت کرتا تھا وہ ساری آج اس سے جدا ہو جائے گی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس سے یہ اس سے یا تو موت کی وقت پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ مل جانا مراد ہے، یا پے در پے تکلیفیں، بہت سی مفسرین نے دوسرے معنی بھی کیے ہیں۔ الی ربک یومئذ المساق، آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے، اس کی طرف تم نے جا کے حساب دینا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز پڑھی، یعنی کہ اس انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کی۔ ولیکن کذب وتولی، بلکہ جٹلایا اور روگردانی کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جٹلایا اور ایمان و اطاعت سے روگردانی کی۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا۔ اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر۔ ثم اولا لک فاولا، وائے ہائے و خرابی ہے تیرے لیے، یہ کلمہ وعید سے کہا جاتا ہے کہ اس کی اصل ہے کہ اللہ تجھے ایسی چیز سے دوچار کرے جسے تو ناپسند کرتا ہے، یعنی کہ تجھے ایسی تکلیف ہو جائے یا تمہارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جسے تم ناپسند کرتے ہو جب تم اللہ اور دین کو چھوڑو گے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے پھیکا چھوڑ دیا گیا ہے، اسے بے مقصد پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو کسی چیز کا حکم دیا جائے گا، نہ کسی چیز سے منع کیا جائے گا، نہ اس کا محاسبہ ہوگا، یا اس کی قبر میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، وہاں سے اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، وہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی، کیا وہ سوچتا ہے؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا۔ فسوا سے یہاں مراد ہے کہ یعنی اسے ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اس کی تکمیل کی اور اس میں روح پھونکی۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اس سے جوڑے یعنی نر مادہ بنائے۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کر دے، یعنی کہ اس اللہ نے آپ کو پہلے پیدا کر دیا جب تم کوئی چیز ہی نہیں تھے، تو اب دوسری دفعہ پیدا کرنا اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تو بہت ہی آسان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔